قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ سیدی سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ در خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے، در خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے، در خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے، در خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے۔ میاں چھوڑو وہاں تو موت ہی کی بھیک مانگیں گے، میاں چھوڑو وہاں تو موت ہی کی بھیک مانگیں گے، در خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے۔ نہ ہو گر طلت پائے نبی طیبہ کے ذروں میں، نہ ہو گر طلت پائے نبی طیبہ کے ذروں میں، نہ ہو گر طلت پائے نبی طیبہ کے ذروں میں، یہ مہر و ماہ کی سے روشنی کی بھیک مانگیں گے، یہ مہر و ماہ کی سے روشنی کی بھیک مانگیں گے، در خیر الورا پہ زندگی کی بھیک مانگیں گے۔ حقیقت خار طیبہ کی اگر پھولوں پہ کھل جائے، حقیقت خار طیبہ کی اگر پھولوں پہ کھل جائے، تو سارے پھول ان سے نازکی کی بھیک مانگیں گے، تو سارے پھول ان سے نازکی کی بھیک۔ شعر آخر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رضا نے سر کے بل چلنے کو فرمایا ہے طیبہ میں، رضا نے سر کے بل چلنے کو فرمایا ہے طیبہ میں، رضا نے سر کے بل چلنے کو فرمایا ہے طیبہ میں، رضا سے ہم بھی ایسی
حاضری کی بھیک مانگیں گے، رضا سے ہم بھی ایسی حاضری کی بھیک مانگیں گے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن عظیم کی آیت کریمہ، مشہور زمانہ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے کہ جو اپنے رب کے حضور سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ قیامت میں چونکہ ہر انسان کو رب کے سامنے جانا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جس انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کے دل کے اندر یہ خوف و خشیت پیدا ہو گیا، خوف و خشیت پیدا ہوئی، اور اس انسان نے دنیا کے اندر برادران ملت اسلامیہ کل آنے والے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس انسان نے رب تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہونے کی شکل بنا لی، اس کے لیے تیاری کر لی، تو میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس انسان کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ دو دو جنت اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ بے شک بے شک حضرات، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، مگر ایمان والوں کے لیے ایک ساتھ میں ایک تبارک و تعالی نے ایک شرط لگائی ہے ساتھ میں، جنت ایمان والوں کے لیے ہے، چونکہ وہ محل اللہ نے پروردگار عالم نے جو جنت بنائی ہے صرف ایمان والوں کے لیے۔ یہ عالم دنیا ہے، مولا تبارک و تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پروردگار عالم دنیا میں سب کو نعمتیں دیتا ہے، سب کو کھانے کو بھی دیتا ہے، سب کو پینے کو بھی دیتا ہے۔ جب آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، وہ کافر کے گھر میں بھی ہوتی ہے، وہ مومن کے گھر میں بھی ہوتی ہے، موحد کے گھر میں بھی ہوتی ہے، ماننے والا بھی فیضیاب ہوتا ہے اور غیر ماننے والا بھی فیضیاب ہوتا ہے۔ لیکن کل بروز قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ جنت ماننے والے کو بھی دی جائے اور نہ ماننے والے کو بھی دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں وہ انسان داخل ہوگا کہ جو پروردگار عالم پر ایمان رکھتا ہوگا، اس کے نبی پر ایمان کامل رکھتا ہوگا، اور اسی کے ساتھ جو انسان دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات دیکھیں، اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن نے فرمایا جو رب کے حضور سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو جو انسان ڈرے گا اس کے لیے دو جنتیں۔ اور حضرات یاد رکھیے، جو انسان واقعی رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو یقیناً وہ انسان اس عالم میں تیاری کرے گا۔ جو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرض جانے کے لیے جس کو یقین کامل ہوگا کہ مجھے رب کے حضور جانا ہے، رب کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جس انسان کا اس پر یقین کامل ہوگا تو برادران ملت اسلامیہ، اس انسان کی کبھی نماز قضا نہیں ہو سکتی، کبھی روزے قضا نہیں ہو سکتے۔ وہ شریعت کے احکامات پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، شریعت کے احکام کو پامال کرتا ہوا نظر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ رب سے ڈرنے والا حقیقت میں وہی انسان ہے جو شریعت کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ جو شریعت کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، وہ چاہے دعویٰ کتنا کیوں نہ کرے، وہ رب سے ڈرنے والا نہیں، وہ جنتی نہیں، وہ انسان گنہگار ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر انسان کے سامنے دو منزلیں ہیں، دنیا ہے اور بعد دنیا آخرت ہے۔ ہر انسان کے سامنے دنیا کے بعد میں آخرت ہے۔
اور آخرت سے پہلے برادران ملت اسلامیہ برزخ کی منزل ہے، اور برزخ کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل جو ہے اس کا نام ہے قبر ہے برادران ملت اسلامیہ۔ اب جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو برادران ملت اسلامیہ حضرت فقی ابو اللیث نے ارشاد فرمایا تھا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے، جو یہ چاہتا ہے اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا جائے، جو یہ چاہتا ہے اس کی قبر سے تاریکی کو دور کر دیا جائے، جو یہ چاہتا ہے اس کی قبر کو فراخی نصیب کر دی جائے، کشادگی حاصل ہو جائے، اسے چاہیے کہ 4 کام کرے اور 4 کاموں سے بچ جائے۔ جی 8 کام کرنے ہیں جس میں 4 کرنا ہے، 4 ترک کرنا ہے۔ جو انسان ان کاموں کو کر لے گا، 8 کاموں پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کی قبر آباد ہو جائے گی، اور جس کی قبر آباد ہوگی انشاءاللہ آنے والے سارے منازل انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران نظر آئے گا۔ حضرات جو کام کرنے ہیں 4، اس میں سے پہلا کام ہے نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ جو انسان نماز کو ٹائم پر وقت پہ ادا کرے گا انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا کام ہے صدقہ نعرہ ادا کرنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نقیب ہندوستان حضرت علامہ عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات توجہ فرمائیے، بہت جلدی انشاءاللہ گفتگو جو ہے اختتام پذیر ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ کیا فرمایا حضرت نے؟ حضرت فقی ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام کرنے ہیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے وہ 4 کام ہیں۔ نمبر 1 نماز کو وقت پہ ادا کرنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 صدقہ ادا کرنا، نمبر 4 تسبیحات کا ورد کرنا، ذکر کرنا۔ جو انسان یہ 4 کام کرے گا انشاءاللہ الرحمن پروردگار عالم اس انسان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا، اس کی قبر کو تنگی قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا، تاریکی قبر سے انشاءاللہ وہ انسان جو ہے محفوظ رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اب نماز کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ جو انسان نماز پڑھے گا، نماز کے اندر یوں تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرات جو انسان نماز کا پابند ہے، جو انسان نماز کی پابندی کرے گا، اس انسان کو کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ حضرت فقی ابو اللیث خود آگے ارشاد فرماتے ہیں من داوم علی الصلوات الخمس آتاہ اللہ 5 خصال، جو انسان 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں ٹائم پر ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو 5 خصلت فضیلت عنایت فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات 5 فضیلتیں حاصل ہوں گی اس نمازی کو کہ جو نمازی نماز کو ٹائم پہ ادا کرے گا۔ اس میں سے پہلی فضیلت ہے مولا تبارک و تعالی رفع عنہ ضیق العیش، سب سے پہلی چیز جو نمازی کو حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس نمازی کی نماز کی برکت سے اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ حضرات ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، ہر انسان کو آج کے دور میں ایک ہی فکر لاحق ہے کہ بس کسی طریقے سے مجھے اتنا حاصل ہو جائے کہ میرے بچوں کی پرورش ہو جائے، اتنا مل جاتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے گھر بنا لوں، گھر بنا لیتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے گاڑی خرید لوں، گاڑی بھی خرید لیتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے میرا بینک بیلنس ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ آئیے میں آپ کو فائدے کی ترکیب بتاتا ہوں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوشحال زندگی گزرے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے رزق میں برکت ہو جائے، تجارت میں برکت کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ نماز کو ٹائم پر ادا کرے۔ جو انسان نماز کو ٹائم پہ ادا کرے گا پروردگار عالم رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اور حضرات دوسرا کام
دوسرا کام جو ہے جو نماز سے حاصل ہوگا وہ ہے قبر کی منزل. جب قبر کی منزل کا برادران ملت اسلامیہ یہ قبر کی منزل کا تصور اگر عام انسان کرتا ہے تو کبھی کبھی فراموش کر دیتا ہے، مگر جب علماء کے سامنے قبر کا منظر آتا ہے تو اشک بار ہو جایا کرتے ہیں. اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں، جب ان کے سامنے قبر کا تصور آتا ہے اشک بار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کو، قرون اولیٰ کی ذوات مقدسہ کو آپ دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا بیان کیا جاتا، جب تصور آتا تو آپ زار و زار رونا شروع کر دیا کرتے تھے. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا وعثمان فی الجنہ. اے لوگوں جاننا چاہتے ہو عثمان کون ہے تو سنو، یہ عثمان چلتے پھرتے جنتی. حضرات حضرت عثمان غنی جنتی، نبی کے چہیتے صحابی، جنت کے مستحق، رب کے فضل سے، نبی کی عطا سے، مگر ان کے سامنے قبر کا ذکر کیا جائے تو اشک بار. اب یاد رکھیے برادران ملت اسلامیہ، نمازی کی قسمت پہ قربان جائیے اور نماز کی فضیلت کو ملاحظہ کریں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز کو جب دوام کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے، رفع عنہ عذاب القبر، تو پروردگار عالم اس نمازی کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیا. جی بے شک بے شک، سبحان. حضرات کتنا بڑا فائدہ ہے نماز کا. ہر انسان اس چکر میں رہتا ہے کچھ ایسا کر جاؤں کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیے نماز، اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں قبر کی تو پڑھیے نماز. اور دوسرا فائدہ دیکھیں، تیسرا فائدہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو انسان نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے، کتنی فضیلت ہے اس نماز کی، کتنی برکتیں ہیں نماز کی کہ جو انسان نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے یوتا کتابہ بیدہ، فرمایا گیا اس انسان بید الیمنی، جو انسان نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے اس انسان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال قیامت میں دیا جائے گا. اور یاد رکھو جس انسان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُوَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. قیامت میں دائیں ہاتھ میں جس انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس انسان سے ہلکا پھلکا سوال کیا جائے گا، حساب ہلکا لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹ جائے گا. اب مجھے آپ بتائیے اس سے بڑی اور کون سی نعمت چاہیے، کون سی بڑی فضیلت چاہیے کہ نماز کی برکت سے میدان محشر میں آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا ہوگا اور انشاءاللہ جنت کی طرف کو آپ جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور چوتھی اور بڑی فضیلت یہ ہے برادران ملت اسلامیہ، جو انسان نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرے گا یمر علی الصراط کالبرق الخاطف، وہ انسان جب پل صراط کا منظر سامنے آئے گا، جب پل صراط سے گزرنے کا نمبر آئے گا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جسے جہنم پہ بچھایا جائے گا، کتنے ایسے ہوں گے جو چلنے کی کوشش کریں گے، کٹیں گے، جہنم میں داخل ہو جائیں گے. ایسے وقت میں کہ جب انسان پل صراط کو دیکھے گا کلیجہ منہ کو آئے گا، مگر قربان جائے اس نمازی کی قسمت پر کہ جب یہ نمازی پل صراط پہ جائے گا پار ہونے کے لیے تو فقی ابو اللیث فرماتے ہیں یمر علی الصراط کالبرق الخاطف، یہ نمازی اس طریقے سے اس کو پار کرے گا کہ جس طریقے سے آسمان کی بجلی گونجتی ہے، چمکتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، لمحے بھر میں یہ پل صراط کے اس کونے پہ نظر آئے گا، پلک جھپکتے ہوئے جنت میں داخل ہوتا نظر آئے گا. برادران ملت اسلامیہ بتائیے کتنی بڑی فضیلت چاہیے آپ کو. کچھ رہ گیا اس کے اندر، جنت کی نعمتیں اس کے اندر ہے. اور آخری اور پانچویں فضیلت جسے فقی ابو اللیث نے بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے برادران ملت اسلامیہ یدخل الجنت بغیر حساب، ایسا نمازی کہ جو دنیا کے اندر رہنے کے بعد
بعد میں جس نے نہ سردی کی پرواہ کی ہوگی، نہ گرمی کی اذیت کا احساس کیا ہوگا، نہ اپنے گرم بستروں کا احساس کیا ہوگا، نہ اپنی تھکاوٹ اور تھکان کا احساس کیا ہوگا، بلکہ جب مسجد کے مؤذن نے صدا لگائی ہوگی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا آندھی ہو، ایسے وقت میں جو نمازی اپنے بستروں کو چھوڑنے کے بعد میں اللہ کے مقدس گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نماز کو ادا کرے گا، یدخل الجنت بغیر حساب، ایسا نمازی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گا۔ حضرات بتائیے اس سے بڑی فضیلت اور چاہیے؟ سب کچھ تو نماز کے اندر ہے، ہمیں چاہیے سب کچھ مگر نماز نہیں پڑھتے، ہمیں لینا سب کچھ ہے مگر نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات ہمارے اور آپ کے پاس میں تو اللہ پاک نے عبادت کی شکل میں، ایسی نماز کی شکل میں ایسی نعمت عنایت فرمائی ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں انشاءاللہ الرحمن، پھر کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب بھی جائز مقاصد کے لیے اگر رزق حلال کھاتے ہوگے، جب رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے، تمہارے ہاتھ جیسے اٹھیں گے، تمہارے لبوں سے جیسی دعا نکلے گی، پروردگار عالم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرات یہ وہ کام تھے جو کرنے تھے، اب خالص گنا دیتا ہوں آگے والے کام اور میری گفتگو ختم۔ اب یہ 4 کام تھے جو ہمیں کرنے تھے عذاب قبر سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اور جو کام نہیں کرنا ہے ان کو سن لیے۔ نمبر 1 جھوٹ نہیں بولنا ہے، اگر جھوٹ بولیں گے عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خیانت نہیں کرنا ہے، اگر خیانت کریں گے مال کی تو عذاب قبر میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اور سنیے غیبت نہیں کرنا ہے کسی کی، اگر غیبت کریں گے عذاب قبر میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، اگر ہم پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچیں گے تو یاد رکھنا عذاب قبر میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ حضرات ہمارے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جنس کا دور ہے، تنگ لوگ جنسیں پہنتے ہیں، پہنتے پہنیے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، اگر شریعت نے اس پہ گرفت نہیں کی ہے، ایسا تنگ لباس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر ایسا لباس نہیں تو پہنیے، مگر ایسا لباس کہ اجابت کو جائیں تو کر نہ سکے، کھانا کھانا چاہے تو بیٹھ نہیں سکتے، نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا لباس پہننے کے بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر کے جانور کی طرح اگر کسی نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا اور کچھ چیٹیں زمین پہ جائیں گی، کچھ لباس پہ جائیں گی، اگر ایسا ہوا تو مرنے کے بعد یاد رکھنا قبر میں جب انسان پہنچے گا اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ لہذا اپنے جسموں پہ رحم کھائیے اور ایسے لباس استعمال کریے کہ جس کی بنیاد پہ بیٹھنے میں عبادت میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت قاری یوسف جمال صاحب نے بڑا خوبصورت یہ جلسہ سجایا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں قاری صاحب اور ان کے بھانجے مصطفیٰ صاحب، بڑی محنت، اور ان کے اراکین کمیٹی بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ و جزا نصیب فرمائے۔ حضرات یاد رکھیے عمل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے، اب جس کے پاس علم ہوتا ہے در حقیقت وہی انسان عمل کرتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے شیطان اس سے تھراتا ہے، کانپتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے میرے حربوں سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہی بچ سکتا ہے جس کے پاس علم دین ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، خود بھی مدرسوں سے قریب ہو جائیں اور دین کی خدمت کریں، اس طریقے سے دنیا و آخرت کو آباد فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔